بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے سامنے تفہیم القرآن کی تیسری جلد ہے۔ یہ ادارہ ترجمان القرآن لاہور سے چھپی ہے۔ ہم نے اس کو انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، آپ بھی بآسانی اس کو انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تیسری جلد ہے، صفحہ نمبر 711 ہے۔ یہاں قرآن مجید کی جو آیت آئی ہے کہ وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون، تو اس آیت کے تحت مولانا مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ اس آیت میں استدلال کی بنیاد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، نعوذ باللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان پڑھ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ مولانا مودودی صاحب کی عبارت ہے۔ ایسی ہی جو بریلوی عالم ہیں ان کی عبارت اس سے پہلے بھی دکھائی جا چکی ہے، شیخ الاسلام مفتی شاہ محمد مظہر اللہ دہلوی، اور یہ ترجمہ تفسیر مظہر القرآن ہے اور صفحہ نمبر 481 ہے پہلی جلد کا۔ وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی کتابوں میں امی لقب سے یاد فرمایا ہے، اس لیے کہ آپ ان پڑھ تھے، نعوذ باللہ۔ اب دیکھیں بریلوی علماء کے جو بیانات آئے ہیں، چاہے وہ پرانے بیانات ہوں یا نئے بیانات ہوں، پرانے بیانات جیسے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ہیں یا دیگر حضرات کے بیانات ہیں، تو ان میں ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جو لفظ ہے ان پڑھ، اس لفظ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استعمال، یا یہ کہ امی کا ترجمہ ان پڑھ کر دینا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ اور پھر یہی بنیاد بنا کر مفتی طارق مسعود صاحب پر بھی اعتراض کیا جا رہا ہے، حالانکہ مفتی صاحب نے تو یہ لفظ استعمال کیا ہی نہیں ہے، لیکن کچھ جاہل قسم کے لوگ ان پر یہ اس بات کو لے کر بھی اعتراض کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے تو کوئی اس طرح کی بات خیر کہی نہیں ہے، لیکن طاہر القادری صاحب ہیں اور دوسرے حضرات ہیں، یہ سبھی کہہ رہے ہیں کہ گستاخی ہے۔ تو اگر یہ گستاخی ہے تو کیا یہ جو بریلوی عالم ہیں مفتی شاہ محمد مظہر اللہ، یہ کیا گستاخی کر رہے ہیں؟ اور ان کی جو کتاب پڑھتے ہیں، ان کے جو متبعین ہیں، ماننے والے ہیں، کیا وہ سب کے سب گستاخی کر رہے ہیں؟ ایسے ہی جو تفہیم القرآن کے اندر مولانا ابوالعلا مودودی صاحب نے یہ تعبیر استعمال کی ہے، یہ لفظ استعمال کیا، کیا اس کو گستاخی کہا جائے گا؟ اب ایک راستہ تو یہ بچتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ بھئی یہ تعبیر کی غلطی ہے، اس کے بجائے کوئی دوسرا مناسب لفظ استعمال کر لیا جاتا، وہ زیادہ بہتر ہوتا، یہ لفظ استعمال نہ کیا جاتا۔ تو یا تو یہ کہہ دیا جائے، اور اگر اس کو گستاخی کہا جا رہا ہے تو پھر اس گستاخی سے کوئی نہیں بچے گا، نہ دیوبندی بچیں گے اس لیے کہ ان کے یہاں بھی کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز مل جائے گی، نہ بریلوی بچیں گے اس لیے کہ انہوں نے بھی لکھ رکھا ہے، نہ جماعت اسلامی کے حضرات بچیں گے اس لیے کہ مولانا مودودی صاحب نے لکھ رکھا ہے، نہ اور حضرات بچیں گے اہل حدیث، ان کے یہاں بھی کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز مل جائے گی۔ تو سارے ہی لوگ گستاخی کرنے والے ٹھہریں گے تو مسلمان کون باقی رہ جائے گا؟ تو اس لیے یہ جو تعبیر استعمال ہونے لگی ہیں تو ان کے بارے میں بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ گستاخی ہے یا کہ کچھ اور کہا جائے، یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کہنے والا شخص کون ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی شخصیت کوئی اس طرح کا لفظ استعمال کر رہی ہے کہ جس کی ساری زندگی دین کی خدمت میں گزری ہے، تو وہاں ہم زیادہ سے زیادہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی الفاظ مناسب نہیں ہیں، تعبیر ان کی ٹھیک نہیں ہے، تعبیر درست ہونی چاہیے تھی، لیکن ان کے اوپر گستاخی کا الزام لگا کر ان کو اس دائرہ اسلامی سے خارج کر دینا، یہ کس طرح سے جو ہے درست ہو سکتا ہے؟ تو بریلوی حضرات اس پر غور کریں کہ ان کے یہاں سے جو کفر کے فتوے داغے جا رہے ہیں تو اس کی زد میں وہ خود بھی ہیں اور دوسرے حضرات بھی ہیں۔ اور یہ جو بات ان حضرات کی طرف سے کہی جا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا اور پڑھنا آ گیا تھا، بہت سے بریلوی علماء کی ویڈیوز آئی ہیں جن میں بار بار اس بات کو دہرایا گیا ہے کہ شروع میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن وحی آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا آ گیا تھا۔ اور دلیل کے طور پر صلح حدیبیہ کے وقت میں جو واقعہ پیش آیا تھا اس کو پیش کیا جا رہا ہے کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی سے فرمایا تھا، اصل جو مشرکین تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ محمد الرسول اللہ کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ رسول اللہ کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جائے، صرف محمد لکھا جائے۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا تھا کہ آپ اس لفظ کو مٹا دو، لیکن حضرت علی نے منع کر دیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مٹا کر کے خود لکھا تھا۔
یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ تو جب وہاں یہ عبارت آئی ہے کہ فَكَتَبَ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا، تو اسی سے وہ استدلال کر رہے ہیں کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا آ گیا تھا۔ یا ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت اور انتقال کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے قلم اور دوات دے دو تاکہ میں لکھ دوں، تو اس سے بھی استدلال کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا آتا تھا، تبھی تو آپ یہ فرما رہے تھے کہ میں لکھ دیتا ہوں۔ تو اس طرح کی روایتوں سے استدلال کیا جا رہا ہے، لیکن یہ حضرات اس پر غور نہیں کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا یہ اعجاز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ زبردستی اس اعجاز کو ختم کر کے آپ کے بارے میں یہ ثابت کرنے کی کوشش میں لگ گئے ہیں کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لکھنا بھی آ گیا تھا۔ تو یہ جو بات کہی جا رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنا سیکھ لیا تھا، یہ اگرچہ بعض اہل علم نے اس بات کو نقل تو کیا ہے، قدیم بعض اہل علم ملتے ہیں جنہوں نے اس بات کو نقل کر دیا ہے، لیکن جو دیگر اہل علم ہیں انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے، اور جمہور کی رائے اس سلسلے میں یہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہلے لکھنا آتا تھا اور نہ بعد میں لکھنا آتا تھا، اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، آپ کے لیے اعجاز کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے ہیں۔ اس کے بعد دنیا کے تمام لوگ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گردن جھکائے کھڑے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کچھ نکل گیا ہے کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کر سکے۔ تو یہ اصل ہے کہ حضور جمہور کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہلے لکھنا آتا تھا نہ بعد میں لکھنا آتا تھا، اور یہ جو واقعے سے استدلال کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا، تو اس کا مطلب یہ علماء نے بیان کیا ہے کہ در حقیقت حضرت علی سے اس کو لکھوایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں لکھا تھا۔ یا ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے پہلے جو فرمایا تھا کہ لاؤ میں لکھ دوں گا، تو اس سے مراد یہی تھا کہ کسی سے لکھوا دوں گا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں وحی نازل ہوا کرتی تھی تو صحابہ اکرام سے لکھوایا کرتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطوط لکھا کرتے تھے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے لکھوایا کرتے تھے۔ یہاں میں آپ کو ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں، حوالے تو بہت ہیں اس پر، میں یہ گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ کہیں یہی بیانیہ نہ بن جائے، لوگ یہی نہ سوچنا شروع کر دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لکھنا جان لیا تھا اور سیکھ لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ جمہور اہل علم کی رائے نہیں ہے، جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی لکھنا نہیں جانتے تھے، بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعزاز کی بات تھی، یہ کوئی عیب کی بات نہیں تھی۔ دیکھیں قرآن مجید کی جو تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر، یہ ہمارے سامنے ہے، تو یہاں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ أي قد لبثت في قومك يا محمد ومن قبل أن تأتي بهذا القرآن عمرا لا تقرأ كتابا ولا تحسن الكتابة، یعنی یہ فرمایا انہوں نے کہ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں ٹھہرے رہے، آپ پر قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے ایک طویل مدت تک نہ آپ لکھنا جانتے تھے اور نہ آپ پڑھنا جانتے تھے، بل کل واحد من قومک وغیرہم یعرف، بلکہ ہر کوئی جانتا آپ کی قوم میں سے جانتا ہے، انک رجل امی، کہ آپ رجل امی ہیں، لا تقرأ ولا تکتب، نہ آپ لکھتے ہیں، نہ آپ پڑھتے ہیں اور نہ لکھتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ وَهَكَذَا صِفَتُهُ فِي الْكُتُبِ المتقدمہ، کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرانی کتابیں تھیں ان میں صفت بیان کی گئی تھی کہ جو نبی آئیں گے وہ ایسے ہوں گے جو لکھنا نہیں جانتے ہوں گے اور نہ پڑھنا جانتے ہوں گے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعجاز کی بات تھی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر الآیہ۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ وَهَكَذَا كَانَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ دَائِمًا أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قیامت تک ایسے ہی تھے، لا يحسن الکتابہ، آپ لکھنا نہیں جانتے تھے، ولا يخط سطرا ولا حرفا بیدہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی لائن لکھتے تھے اور نہ کوئی حرف لکھتے تھے اپنے دست مبارک سے، بل کان لہ کتاب یکتبون بین یدیہ، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے الوحی وحی لکھا کرتے تھے، والرسائل الاقالیم، اور حکومتوں
کے نام خطوط لکھا کرتے تھے. ومن زعم من متاخر الفقهاء كالقاضي ابي الوليد الباجي ومن تابعه انه عليه الصلاه والسلام كتب يوم الحديبيه هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله فانما حمله على ذلك روایت في صحیح البخاری. یعنی اس ساری عبارت کا حاصل یہ کہ بعد کے جو فقہا ہیں جیسے قاضی ابو الولید الباجی ہیں، انہوں نے جو اس طرح کا دعویٰ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر لکھا تھا وَهَذِهِ مَحْمُولَةٌ عَلَى الرِّوَایَةِ الْأُخْرَى ثُمَّ أَمَرَ فَكَتَبَ، کہ اس کی وجہ یہ بنی ہے، ان حضرات نے اس لیے سوچا، اس لیے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا، آپ نے حکم دیا تھا لکھنے کا، فَكَتَبَ، پھر آپ نے لکھا. تو کہتے ہیں کہ هذا ما قضى لمحمد فإنما حملوا ذلك رواية في صحيح البخاري ثم أخذ فكتب وهذه محمولة على الرواية الأخرى ثم أمر فكتب. ولهذا اشتد النكير بين فقهاء المغرب والمشرق على من قال بقول الباجي. کہتے ہیں کہ مغرب اور مشرق کے فقہاء انہوں نے سخت تردید کی تھی اس بات کی. امام باجی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول تھا اس کی سخت تردید کی تھی، وہ تبرؤوا منہ، اور اس سے برات کا اظہار کیا تھا. وَأَنشَدُوا فِي ذَلِكَ أَقْوَالًا، اشعار بھی کہے تھے اور اپنی مجلسوں کے اندر اس کی تردید کی تھی. اور پھر کہتے ہیں کہ اصل یہ جو امام باجی تھے ان کی بھی مراد جو تھی وہ یہ تھی کہ اس موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت لکھ دیا تھا تو وہ معجزے کے طور پر لکھ دیا تھا. لا انہ کان یحسن الکتابہ، یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ باقاعدہ لکھنا جانتے تھے. کما قال علیہ الصلوۃ والسلام اخبارا عن الدجال، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہیں کہ مکتوب بین یدیہ کافر وفی روایت کافار یقرؤها کل مؤمن، کہ جو دجال ہوگا تو اس کی آنکھوں کے درمیان میں کافر لکھا ہوا ہوگا، اور روایت کے ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ کافار لکھا ہوا ہوگا جسے ہر مومن پڑھے گا، تو اس کو ہر مومن پہچان لے گا، پڑھ لے گا، چاہے اس کو پڑھنا آتا ہو یا نہ پڑھنا آتا ہو. تو جیسے یہ بطور کرامت کے ہوگا، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے لکھ دیا. یہ انہوں نے اسے تعویل کی ہے فکتبہ کی. وما اورده بعضهم من الحدیث انه لم يمت علیہ السلام حتى تعلم الكتاب فضعیف لا اصل له، کہ وہ جو بعض حضرات نے روایت ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے پہلے لکھنا سیکھ لیا تھا، فضعیف، تو اس طرح کی روایت ہے کہ لا اصل لہ، اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی اس کی بنیاد موجود نہیں ہے. تو انہوں نے اس واقعے کو معجزے پر محمول کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر لکھا وہ بطور معجزہ کے تھا، اور یہ مراد نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنا سیکھ لیا تھا. تو بہرحال جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعجاز تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے تھے، اور نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھی ہوئی عبارتیں ہوتی ہیں ان کو پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز اور آپ کا اکرام تھا. اور اس کو لے کر اگر کوئی نعوذ باللہ توہین کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے لیے کسی طرح سے بھی مناسب نہیں ہے، تو بے شک اس کی تردید کی جائے گی. اور اگر واقعتاً گستاخی ہے تو پھر گستاخی کی جو سزا ہے وہ بھی جو ہے نافذ کی جائے گی. لیکن یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ آدمی کس نیت سے گفتگو کر رہا ہے، سیاق و سباق کیا چل رہا ہے، کیا گفتگو ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ ہر کسی کو ایک ہی ڈنڈے سے ہانکنا شروع کر دیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.